تمہیں دینا۔ خاوند نے کہا، بیوی کہتی ہے جی۔ بیوی نے کوئی بات کہی، خاوند نے کہا مان لیا۔ ایسی محبت، میں لگ گیا۔ ایک دوسرے کے بارے ذہن خراب کرنے کے لیے شیطان کہتے ہیں میں لگ گیا۔ آپ کو پتہ ہے شیطان کے بارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان الشیطان یجری مجری الدم، شیطان ابلیس کی نسل انسان کے رگوں میں اس طرح چلتی ہے جس طرح انسان کی رگوں میں خون چلتا ہے۔ اللہ، سوچنا۔ اور جس پیرائے میں آج نصیحتیں اپنے آپ کو اور آپ کو کر رہا ہوں، اس میں ان کو ذہن نشین کرنا ہے۔ کہتے میں لگ گیا، لم ازل بھی، میں نے کہا ان کی محبت کو نفرت میں تبدیل کر کے چھوڑو۔ امام بخاری کے استاد ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کی حدیث کی کتاب ہے، اس کا نام ہے مسند احمد۔ میں مسند احمد کے حوالے سے یہ کام پہلے کرنے سے بہت اچھا ہوتا۔ مسند احمد کے حوالے سے ایک حدیث آپ کو میں سناتا ہوں۔ یقیناً یہ علاقہ، یہ حلقہ علماء کا حلقہ ہے، اور میں جانتا ہوں پاکستان کے بڑے مرکزی ادارے ہیں جن اداروں میں مرکزی شیوخ اور اساتذہ کرام اسی حلقے کے ہیں۔ اس حلقے سے مراد یہ پوری پٹی ہے جس میں 2-3 موضع آ جاتے ہیں۔ یہ حدیث آپ نے علماء کرام سے سنی ہوگی۔ اس حدیث سے بہت سارے مسائل نکلتے ہیں۔ ان مستخرج، ان نکلنے والے مسائل میں سے چند مسائل بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس حدیث کے راوی ہیں وائل بن حجر رضی اللہ عنہ۔ میں آپ کو بتا دوں، یہ وائل بن حجر جو ہے نا رضی اللہ عنہ، یہ یمن کے شہزادے تھے، یمن کے شہزادے تھے۔ 9 ہجری میں یہ نبی علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ 9 ہجری میں آئے، اور انہوں نے آ کر دین کو سمجھا، کیونکہ شہزادے تھے، پڑھے لکھے تھے۔ اس نے اسلام قبول کر لیا، نبی علیہ السلام سے بہت ساری چیزیں معلومات میں لیں، اور پھر یہ واپس اپنے وطن یمن چلے گئے۔ پھر 1 سال کے بعد دوبارہ نبی علیہ السلام کے پاس ملنے آئے۔ یہ جو اگلا سال تھا اس کو 10 ہجری بولتے ہیں، 10 ہجری۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ 10 ہجری کے بعد 11ویں ہجری کی شروع میں اللہ کے نبی فوت ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے سب سے آخر میں جو لوگ مسلمان ہوئے تھے انہی میں سے ایک وائل بن حجر ہے رضی اللہ۔ وہ حدیث آپ کو سناتا ہوں، لیکن اس صحابی کا تعارف کرنا اس لیے ضروری سمجھ رہا ہوں۔ یہ کہتے ہیں میں 9 ہجری میں اللہ کے نبی کو جب مل کے کیا
اور 1 سال بعد واپس آیا. وہ کون سا سن تھا؟ 10 ہجری. ابو داؤد کی حدیث ہے، ابو داؤد کی. وہ حدیث سنانی ہے وہ تو الگ ہے. ابو داؤد میں آتا ہے کہ جب میں اگلے سال یعنی 10 ہجری میں نبی علیہ السلام سے ملنے کے لیے گیا تو سردی کا موسم تھا، اور میں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے، صحابہ نے سردی کی وجہ سے نا موٹی موٹی چادریں پہنی ہوئی تھی، اور چادریں پہن کر وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے. سردی کی وجہ سے چادریں پہنی ہوئی تھی، لیکن مجھے دیکھ کر حیرت ہوئی. کون کہہ رہے ہیں؟ وائل بن حجر. مجھے حیرت ہوئی کہ صحابہ جب رکوع میں جاتے اپنی چادروں سے ہاتھ نکال کر رفع الدین کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اپنی چادروں میں سے ہاتھوں کو باہر نکالتے اور رفع الدین کرتے. کتنی اہم بات ہے. ہمیں کوئی رفع الدین کرے یا نہ کرے ایک الگ مسئلہ ہے. رفع الدین کے بغیر کس کی نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں اگر آپ نے رفع الدین نہیں کرنا، آپ کو کسی بزرگ نے کہہ دیا ہے تو نہ کریں، یہ آپ کا معاملہ ہے. لیکن آپ صحابی کے اوپر اعتراض نہ کریں. صحابی پر اعتراض برداشت نہیں ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ وائل بن حجر صحابی سے روایت ہے اور 10 ہجری میں وہ صحابہ کو رفع الدین کرتے ہوئے دیکھا، 3 مہینے کے بعد تو اللہ کے نبی فوت ہو گئے. ان کو کچھ اور تو نہیں سوجھا، کچھ اور سمجھ میں نہیں گئی. انہوں نے بے تک کی، بغیر کسی سوچی سمجھی، بغیر تحقیق کے ایک جملہ وائل بن حجر کے بارے کہہ دیا کہ وہ ایک بدو تھا. کیا تھا؟ حالانکہ وہ کون تھا؟ شہزادہ تھا. وہ ایک بدو تھا، لا یعرف الاسلام. وہ جو کہہ رہے نا میں نے صحابہ کو آخر وقت تک رفع الدین کرتے ہوئے دیکھا، وہ تو جنگلی تھا، اس کو دین کا پتہ بھی نہیں تھا. اس کی بات کو ہم کہاں مان؟ دیکھو دکھ کی بات نہ کرو، لیکن صحابہ پر تنقید نہ کرو. تمہیں نبی علیہ السلام کی سنت اچھی نہیں لگتی نہ کرو، لیکن صحابی کی ذات کے اوپر یہ کہو کہ وہ بدو تھا، وہ جنگلی تھا، لا یعرف الاسلام، وہ دین کو جانتا نہیں تھا، اس کو کیا پتا. یہ بات اچھی نہیں ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت دے. میں وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث سناتا ہوں، اور اس حدیث سے بہت سارے مسائل اہل علم نے مستنبط کیے ہیں. ان میں سے چند آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. وائل بن حجر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا تھا، صحابہ کرام آپ کے ساتھ بیٹھے تھے. اذ جاءہ رجل یقود آخر، اذ جاءہ رجل یقود آخر. اچانک ہم نے کیا دیکھا؟ ایک شخص آیا اور اس نے ایک دوسرے آدمی کو اس طرح باندھا ہوا تھا جس طرح ایک انسان اپنی بھیڑ یا بکری کو باندھتا ہے. گلے میں رسی ڈالتا ہے اور وہ لے کر جاتا ہے پانی پلانے کے لیے، گھاس کھلانے کے لیے یا ذبح کرنے کے لیے. جس طرح ایک جانور کو آدمی پکڑ کر باندھ کر لے جاتا ہے، یقود آخر، اس نے ایک آدمی کو یوں گلے میں رسی ڈال کر باندھا ہوا تھا اور نبی علیہ السلام کے پاس لے گیا. چونکہ یہ شہزادہ تھا
ان کے ہاں معاملہ کچھ اور تھا. یہ وائل بن حجر تو پریشان ہو گئے ہوں گے کہ ایک انسان کے ساتھ ایسا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام میں انسان کا کوئی احترام نہیں، کوئی قدر نہیں ہے. ہمارے یمن میں تو سوچا ہوگا، حدیث میں نہیں آیا کہ ہمارے یمن میں تو اس طرح بھیڑ کو، بکری کو، جانور کو باندھ کر ہم نہیں چلتے ہیں. یہاں ایک انسان کو انسان باندھ کر لے جا رہے ہیں. وہ پریشان ہو گیا. اس کی پریشانی سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دین سے متنفر ہو رہا تھا، وہ بھدک رہا تھا. آپ سمجھ رہے ہیں نا، وہ بھدک رہا تھا. ایسے لگتا تھا اس کو دین اچھا نہیں لگا، خاموش بیٹھا ہے. وہ شخص نبی علیہ السلام کے آگے آ کر سلام کرتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا قتل اخی، یہ جس کو میں نے باندھا ہوا ہے اس نے میرے بھائی کو قتل کیا. حدیث پوری سناؤں گا، توجہ سے سننا ہے. ھذا قتل اخی، اس نے میرے بھائی کو قتل کیا. نبی علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا جو بندھا ہوا تھا، اقتلتہ، کیا واقعی تو نے اس کے بھائی کو قتل کیا ہے؟ قالا نعم، اس نے کہا جی ہاں، جی ہاں میں نے قتل کیا ہے. نبی علیہ السلام نے پوچھا کیف قتلتہ، کیا معاملہ تھا اور تو نے اس کے بھائی کو کیوں قتل کیا؟ اس کے بھائی سے کیا غلطی ہو گئی؟ مسئلہ کیا تھا؟ کیوں تو نے قتل کیا؟ اس نے کہا کنت انا وہو نختبط من شجرۃ، اس کا بھائی میرا دوست تھا. روزانہ اپنے گھر سے وہ بکریاں نکالتا تھا اور میں بھی اپنے گھر سے بکریاں نکالتا تھا اور پورا دن جنگل میں ایک ساتھ ہم بکریاں جاتے تھے. ہمارا یارانہ تھا، ہماری دوستی تھی، کوئی اختلاف نہیں تھا. ہوا یہ آج ہم نے ایک درخت کو دیکھا، جس درخت کے اوپر پتے تھے، ہم چاہتے تھے کہ یہ پتے توڑ کر اپنی بکریوں کو کھلائیں. اس درخت کے قریب ہم اپنی بکریوں کو لے کر آئے. اس کے ہاتھ میں بھی کلہاڑی تھی، میرے ہاتھ میں بھی کلہاڑی تھی. جس طرح ہوتا ہے، آپ بھی دیہاتی لوگ ہیں. وہ درخت کے اس طرف کھڑا ہو گیا، میں اس طرف کھڑا ہو گیا. ہم نے اپنی کلہاڑیوں کے ذریعے پتے جھاڑے، پتے گرتے رہے اور بکریاں کھاتی رہی. یہ انداز آپ کو بھی آتا ہوگا. آپس میں گفتگو بھی کر رہے تھے، قریب کھڑے تھے. فَسَبَّنِي، اچانک کوئی چھوٹی سی بات ایسی ہوئی کہ اس کے بھائی نے مجھے گالی دے دی. فَسَبَّنِي، حدیث کے الفاظ ہیں اس کے بھائی نے مجھے گالی دے دی. اس گالی سے پہلے ہم یارانے میں، دوستانہ میں کھڑے تھے. بکریوں کو پتے گرا گرا کر کھلا رہے تھے، باتیں بھی کر رہے تھے. اچانک فَسَبَّنِي، اس نے مجھے گالی دے دی.
وہ گالی اتنی تھی فَأَغْضَبَنِي، جس سے میں لال پیلا ہو گیا، مانا تیش میں آ گیا، مجھے غصہ آ گیا۔ میں انسان ہوں، آدم کا بیٹا ہوں، غصہ آ گیا۔ جب مجھے غصہ آ گیا تو میں نے وہ کلہاڑی جو تھی نا، فوراً بڑی قوت کے ساتھ اس کو دے مارا۔ فَضَرَبْتُهُ، حدیث کے الفاظ ہے، فَضَرَبْتُهُ بِالْقَاسِ، بالفاس ہے، فَضَرَبْتُهُ بالفاس عَلَى قَرْنِهِ، عَلَى قَرْنِهِ، میری کلہاڑی سیدھی اس کے سر میں جا کے لگی۔ کلہاڑی تھی، اس کے سیدھی سر میں جا کے لگی، وہ گر گیا، اس کی روح قبض ہو گئی، فوت ہو گئی۔ اس طرح فَقَتَلْتُهُ، اس طرح میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اب یہاں رک کر حدیث پوری انشاءاللہ سنوں گا، یہاں رک کر دو تین مسائل آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، لوگو شیطان تمہارا دشمن، دشمن کو دشمن سمجھ، یہ ٹوہ میں لگا رہتا ہے، ٹوہ میں کب موقع ملے میں ماحول خراب کروں۔ انسان کے ماحول کو بگاڑنے کے لیے شیطان لگا ہوا ہے، ماحول سنوارنا یہ شیطان کا پیشہ نہیں ہے۔ میں آپ کو ضمن، یہ وہ حدیث ہے، میں آگے جب چلوں گا بھول جاؤں تو مجھے بتانا، جب میں پوچھوں گا کہ کہاں تک میں نے چلا تھا۔ شیطان دشمن ہے، دشمن سے کبھی خیر خواہی کی امید نہ رکھا گیا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، علامہ البانی الصحیحہ میں سے لائے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا اصبح ابلیس بس جنودہ، جب سورج طلوع ہوتا ہے روزانہ، جب سورج نکلتا ہے، سورج کے نکلتے ہی ابلیس اپنے تمام کارندوں کو جمع کر لیتا ہے، تمام کارندوں کو جمع کر لیتا ہے اور کہتا ہے صبح ہو گئی، آدم کی اولاد اٹھ گئی، بستروں کو چھوڑ دیا، روشنی ہو گئی، اب جاؤ زمین پر پھیل جاؤ، تم میں سے جو شخص سب سے زیادہ انسان کو پریشان کر کے آئے گا، کیا کر کے آئے گا؟ پریشان کر کے آئے گا، میں اس کو اپنے ہاتھ سے چودراہٹ کی پگڑی پہناؤں گا، اپنا بڑا بناؤں گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ابلیس یہ کہہ کر اپنے کرندوں کو پھیلا دیتا ہے، فَيَجِيُّ هَذَا، ایک کرندہ واپس آتا ہے، کتنی دیر کی بات آتا ہے اس کا ذکر نہیں، آ کر کہتا ہے، اپنے شیخ سے کہتا ہے، اپنے مربی سے کہتا ہے، کون؟ ابلیس، ابلیس سے کہتا ہے لم ازل بہی، میں ایک گھر میں گیا اور میں نے دیکھا کہ میاں بیوی کی جو آپس میں محبت تھی، ایسی محبت زمین پر میں نے دیکھی، ایک دوسرے کے اوپر جان نچھاور کرنا، ایک دوسرے کے منہ میں لقمے دینا۔ خاوند نے کہا، بیوی کہتی ہے جی، بیوی نے کوئی بات کہی، خاوند نے کہا مان لیا، ایسی محبت، میں لگ گیا،
ایک دوسرے کے بارے ذہن خراب کرنے کے لیے شیطان کہتے ہیں میں لگ گیا. آپ کو پتا ہے شیطان کے بارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان الشیطان یجری مجری الدم، شیطان ابلیس کی نسل انسان کے رگوں میں اس طرح چلتی ہے جس طرح انسان کی رگوں میں خون چلتا ہے. اللہ سوچنا. اور جس پیرائے میں آج نصیحتیں اپنے آپ کو اور آپ کو کر رہا ہوں، اس میں ان کو ذہن نشین کرنا ہے. کہتے میں لگ گیا، لم ازل بھی، میں نے کہا ان کی محبت کو نفرت میں تبدیل کر کے چھوڑوں. حتیٰ طلق امرأتہ، حتیٰ کہ حالات میں نے ایسے کر دیے کہ حالات ایسے بگاڑ دیے کہ آخر ایک وقت آیا کہ خاوند نے بیوی سے کہا جا تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، طلاق. اٹھی روتی ہوئی ماں باپ کے ہاتھ چلے، گھر بگاڑ کر آ گیا ہوں، گھر برباد کر کے آ گیا ہوں. سر جھکا کے کہتے مجھے پگڑی پہنا ہے. ابلیس کہتا ہے کام تیرا بہت بڑا ہے، بڑی تو نے ہمت کی ہے. مسلمانوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، غور کرو کہ انسان کے گھروں کو برباد کرنے والا کون ہے، اور جو گھروں کی تباہی کے مشورے دے یہ بھی شیطان کی نسل ہے. ان کو شیطان کی روحانی اولاد سمجھنا، جو منفی باتیں کرے، بگاڑ کے مشورے دے، صلح کے مشورے نہ دے. ابلیس کہتا ہے کام تیرا بہت بڑا ہے، لیکن اتنا بھی بڑا نہیں ہے کہ میں تجھے تاج پہناؤں. اس نے کہا وہ کیسے؟ ابلیس کہتا ہے ٹھیک ہے گھر اجڑ گیا، یہ چند دن کی بات ہے، عدت پوری ہوگی اس کو بھی خاوند مل جائے گا، اس کو بھی کوئی عورت مل جائے گی. کچھ دنوں کے بعد اس جیسا جیسے اچھا جیسے ہلکا ماڑا اس کو بھی خاوند مل جائے گا، اس کو بھی بیوی مل جائے گی. فَيَجِيءُ هَذَا، حدیث میں آتا ہے ایک اور کرندہ آ جاتا ہے. فَيَجِيءُ هَذَا فَيَقُولُ لَمْ أَزَلْ بِهِ، یہ ابن حبان کی حدیث سنا رہا. ایک اور کرندہ آتا ہے، آ کر کہتا ہے میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، ایسے لگتا تھا اللہ نے اس نوجوان کو پیدا ہی ماں باپ کی خدمت کے لیے کیا ہے. اللہ حد تک ماں باپ آواز لگاتے، ان کی آواز پوری نہ نکلتی، یہ آگے سر جھکا کے کھڑا ہو. 24 گھنٹے ایسی خدمت، ایسی خدمت. میں نے کہا یہ تو بس جنت میں جائے گا. ماں باپ کا ایسا فرما بردار. لم ازل بھی، ابلیس سے کہتا ہے لم ازل بھی، میں اس نوجوان کی ٹوہ میں لگ، اس کو ایسا گمراہ کیا، ایسا گمراہ کیا، حتیٰ حقا والدے. ایک وقت ایسا بھی آیا وہی نوجوان تھا جو ماں باپ کو گالیاں دے رہا. ماں باپ کی ایک ایک بات کا جواب گالی سے دے. میں تمہارا نوکر ہوں، یہ بھی میں کروں گا، میں نے ٹھیکہ اٹھایا. ماں باپ رو رہے. نوجوانوں غور کریں، ماں باپ کا فرمان بردار نافرمان کون بناتا ہے؟ شیطان. گھمنڈ میں مت آؤ،
शैतान की रूहानी औलाद मत बनो। लम अज़ल बिही, मैं उस नौजवान के करीब हो गया, उस वक्त तक उसको नहीं छोड़ा जब तक उसने मेरे सामने अपनी माँ को, अपने बाप को गाली नहीं दी। माँ बाप सर पकड़ के रो रहे थे। इस बच्चे से क्या उम्मीदें थी, क्या तवक्को थी, क्या सोचते थे, क्या हो गया। इब्लीस कहता है काम तेरा बड़ा है, बड़ा है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है कि मैं तुझे ताज पहनाऊं। इसलिए हो सकता है जो नौजवान आज बदबख्त बन गया, नाफरमान बन गया, हो सकता है कल को अल्लाह इसको एहसास दे दे और ये कल को माँ बाप के आगे झुक माफी मांग ले। माँ बाप तो बड़े नरम होते हैं, ठंडे मिजाज के होते हैं। ये जाकर झुक गया, माफी मांगी, माँ बाप माफ कर देंगे, फिर क्या बना। नौजवानों, अपने मामलात पर गौर करो। फयजीउ हाज़ा, थोड़ी देर के बाद एक और कारिंदा आ जाता है। वो कहता है मैंने एक नौजवान को देखा, इलाके में ऐसा कोई खूबसूरत नौजवान नहीं था। हर तरफ से उसको जिना की आफर मिलती थी। जिस गली से गुजरता नौजवान लड़कियां आगे इशारे करती थी। इतना खूबसूरत था, इतना साफ सुथरा था। आगे से वो यही कहता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अच्छे कलिमात कहकर इस दावत को वो रद्द कर देता। मैं उसके साथ लग गया और उसको गुमराह करने की कोशिश की, हत्ता के आखिरकार आज खुद उसने एक हसीनो जमील लड़की को बुलाया और उसके साथ जिना किया है। और अब उसको जो कल तक बा किरदार था, मुत्तकी परहेजगार था, अब उसको जानी बनाकर। देखें शैतान के हमले, शैतान के हमले मुआशरे में किस तरह बुराइयों को फैलाता है, कैसे इंसानी मुआशरा तबाह करता है। इब्लीस कहता है बहुत बड़ा काम, इतना भी बड़ा नहीं है। हो सकता है कि गुनाह के बाद एक इंसानी फितरत है कि गुनाह के बाद इंसान का ज़मीर मलामत करता है। अगर इसका ज़मीर भी मलामत करे और ये माफी मांगे, अल्लाह माफ कर दे, फिर ये मुत्तकी बन जाएगा। फयजीउ हाज़ा, आप सोच रहे होंगे मुस्नद अहमद की एक छोटी सी हदीस सुनानी थी, अभी वो कितनी लंबी होगी, अभी तो एक हिस्से की शरह हो रही है। एक दूसरा आ जाता है, वो कहते लम अज़ल बिही, एक शख्स को मैंने देखा जमीन के ऊपर उस इलाके में जितना शिर्क के अड्डे थे, हर अड्डे पे जाता, हर कब्र के आगे सजदा करता, हर दरख्त के आगे, हर पत्थर के आगे सजदा करता। दरिया पर जाता, बहते हुए पानी के आगे हाथ फैलाता, उससे दरखास्तें करता। मुशरिक, चोटी का मुशरिक। वो किसी दीनदार के पास गया, उसने उसको समझाया, बताया, उसने शिर्क छोड़ दिया, मुत्तकी परहेजगार बन गया। मैंने कहा इसको वापस लाता हूं। वापस उसके पास गया, मैंने कहा अगर तू समझता है कि ये काम गलत है, ये काम तेरा बाप भी करता था, तेरा दादा भी करता था, इसका मतलब ये तेरे बाप दादे का अमल गलत था जिसको तू आज दोबारा
شرک سمجھنے لگ گیا ہے کہ تیرے باپ دادا مشرک تھے، کیا وہ جہنمی تھے؟ میں نے اس کو ماں باپ کے حوالے دے دے کر ایسا دوبارہ اس نے کہا یار تیری بات ہے، اگر میں سمجھوں کہ یہ کام غلط ہے، شرک ہے، تو اس کا مطلب یہ تیری بات صحیح ہے، مجھے ماننا پڑے گا میرا باپ بھی مشرک تھا، میری ماں بھی مشرکہ تھی، میرا خاندان بھی مشرک تھا، میرا علاقہ بھی مشرک تھا، میں ایسا نہیں کہہ سکتا، لہذا واپس چھپ گیا۔ لم ازل بھی حتی اشرکا، یہ حدیث کے الفاظ، لم ازل بھی حتی اشرکا، حتیٰ کہ جب میں آیا دوبارہ قبر کے آگے جھکا ہوا تھا۔ ابلیس کہتا ہے شرک سب سے بڑا گناہ ہے، تیرا کام بھی بہت بڑا ہے، لیکن اگر اس بندے کو دوبارہ وہ مولوی مل گیا پھر یہ صحیح ہو جائے گا۔ اتنا بڑا نہیں ہے کہ میں تجھے تاج پہناؤں، تاج تو بہت بڑا ہوتا ہے۔ فَيَجِيُّ هَذَا، اس کو تھوڑا سا پیچھے ہو، تھوڑا سا فَيَجِيُّ هَذَا، ایک اور کرندہ آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں لم ازل بھی، سنیں، لم ازل بھی، میں ایک گھر میں گیا، وہاں دو بھائی رہتے تھے، کھانا ایک ساتھ، پینا ایک ساتھ، باہر نکلنا ایک ساتھ، خوشی میں جانا ایک ساتھ، کسی کی غمی میں جانا ایک، اوہو، خالی باتھ روم میں اکیلے جاتے تھے، اس کے علاوہ جدائی برداشت نہیں تھی، اتنی محبت تھی۔ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، جب میں یہ حدیث پڑھتا ہوں نا تو مجھے اپنے علاقے کے دو استاد یاد آتے ہیں۔ ایک استاد مار منظور، اللہ انہیں صحت بھی دے، لمبی عمر بھی دے، ایک استاد مار بشیر، اللہ ان کو غریب کی رحمت کرے۔ کیسی محبت، اللہ، ہم نے زندگی میں دیکھا چائے کی پیالی پینے کے لیے اگر ایک کچی پکی جاتا دوسرا بھی ساتھ جاتا، آنا ایک ساتھ، جانا ایک ساتھ، کھانا ایک ساتھ، پینا ایک ساتھ، کیا محبت! یہ محبت بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ کہتے ہیں کہ میں ایک گھر میں گیا، دو بھائی تھے، کیسی محبت! اس کی بیوی کھانا پکاتی، ٹھیک ہے، وہ کھانا لے کر دوسرے بھائی کے گھر لے گیا، وہ بھی اپنی بیوی کھانا لے کر کھاتے ایک ساتھ، ایسی محبت، ایسا لم ازل بھی حتی قتلا، میں نے ایک کو لیا اور میں نے کہا جس سے تو اتنا پیار کرتا ہے تیرے بارے اس کی ذہنیت یہ ہے، جھوٹی بات ہے، اس کو الگ کیا، خبردار تیری سوچ غلط ہے اس کے بارے، تو کس طرح چل رہا ہے، تیری اولاد اس کے ساتھ، اس کی اولاد کے ساتھ نہیں چل سکے گی، آئندہ کی ترتیب کوئی ایسی نہیں بنانی، خبردار۔ اس نے یہ کہا، یہ کہتا رہا، اتنا اس کو اس کے خلاف اکسایا، اتنا اکسایا، ایک دن میں نے ایسی باتیں کہیں اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، وہ بھائی سوچا یہ مجھے ملنے آ رہا ہے، یہ چھرا لے کر گیا، پیٹ میں ڈالا، اس کو مار دیا، جان اللہ، یہ ابلیس کے حملے ہیں، اللہ۔ اب ابلیس اس کو کہتا ہے یہ ہے کرنے والا کام، بھلے کل کو صلح بھی ہو جائے لیکن جس کو تو نے مروا دیا وہ واپس نہیں ہے، وہ گیا، صلح بھی ہو جائے، ان دونوں کے اولادوں کے آپس میں رشتے بھی ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، ایک بن جائے، لیکن جو قتل ہو گیا وہ واپس اس کو تاج پہناتا ہے۔ میں واپس آتا ہوں کہ شیطان کے حملے کیسے ہوتے ہیں، ان دونوں میں دوستی تھی، محبت تھی، ایک ساتھ بکریاں چراتے تھے، واپس آ گیا نا میں،
لیکن شیطان نے حملہ کیا، نتیجہ یہ ہے اس نے اس کو قتل کر دیا۔ اگلا نقطہ اس سے بڑا اہم، آگے چلنے سے پہلے ایک بڑا اہم نقطہ، جس کو قتل کیا اس کے پاس بھی کلہاڑی ہے، قتل ہو گیا۔ اب جو قتل ہو گیا تھا اس کا بھائی جب آیا اس کو باندھنے لگا، چاہتا اس کا مقابلہ کرتا، چاہتا مقابلہ کرتا، لڑتا، مارتا یا مرتا، اپنی کلہاڑی چلاتا، وہ تو خالی تھا، اس کو بھی مار دیتا، گناہ تو پھر گناہ ہی صحیح، لیکن نہیں، گناہ تو اس سے ہو گیا تھا، قتل تو اس سے ہو گیا تھا، لیکن اس کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا تھا، آخرت کی فکر تھی، اس لیے اپنی غلطی کا اعتراف بھی کیا اور خاموش بیٹھا رہا، وہ باندھتا رہا۔ اللہ، ورنہ آج ہم سے گناہ ہوتے ہیں، اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں، کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ اس نے اپنی غلطی کو چھپایا نہیں، اس سے مقابلہ نہیں کیا، لڑا نہیں، کیوں؟ ایک تو غلطی ہو گئی، پھر اپنی آخرت برباد کروں، اور بس حقیقت ہے جس کو آخرت کی فکر ہو جائے وہ کامیاب ہو جائے، ایسی فکر۔ اللہ آپ اکثر علماء کرام سے صحیح بخاری کے حوالے سے ایک حدیث سنتے ہیں، جو عورت نبی علیہ السلام کے پاس آئی تھی اور آ کر اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا، اللہ، اور کہا تھا مجھ سے زنا ہو گیا ہے اور زنا کی وجہ سے میرا حمل بھی ٹھہر گیا ہے، اقم علیہ کتاب اللہ، اللہ کے رسول میرے اوپر اللہ کے قانون کو نافذ کرو تاکہ دنیا کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤں، ٹھیک ہے، آخرت کے عذاب سے بچ جاؤں۔ اللہ کا ڈر، یہ اللہ کا ڈر، پتہ ہے نا آپ کو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اب تیری غلطی ہے، تو کہتی ہے تیرے پیٹ میں حمل ہے، جو حمل ہے اس کی تو کوئی غلطی نہیں ہے، وضع حمل کے بعد آنا، سنیے نا حدیث آگئی، بچہ پیدا ہو گیا، آ گئی، یہ بچہ پیدا ہو گیا، طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اب تو میرے اوپر ہاتھ لگائے، جاؤ ایک سوال کرتا ہوں، علماء سے پوچھ کر آؤ۔ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا جا اس کو دودھ پلا، جب یہ کھانا کھانے کے قابل ہو جائے لے آنا، اس سے پہلے فرمایا جا بچہ پیدا ہو جائے آنا، کیا نبی علیہ السلام نے علماء سے پوچھو، کیا نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا تھا تو کہاں سے آئی ہے، کس قبیلے سے آئی ہے، کس کی بیٹی ہے، کس کی بہن ہے، تیرا ایڈریس کیا ہے، کیوں ہو سکتا ہے واپس نہ آئے؟ آج تو جذباتی ہو کر آ گئی، آخرت کا خوف آ گیا، کل کو خوف نہ آئے، نہ آئے، نہیں، نبی علیہ السلام نے نہیں پوچھا۔ کیا کچھ عرصے کے بعد نبی علیہ السلام نے انتظامیہ کو بھیجا تھا کہ جاؤ اس کو لے کر آؤ؟ نہیں، خود آئی، بچہ پیدا ہو گیا، خود لے کر آئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، تیری سزا یہ ہے تجھے سنسار کیا جائے گا، تو ختم ہو جائے گی، اس کو دودھ کون پلائے گا، جا اس کو دودھ پلا، جب یہ روٹی کھانے کے قابل ہو جائے نا پھر لے کر آ۔ اللہ، حدیث میں آتا ہے ایک دن وہ عورت نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، حالانکہ وہ بچی چلنے کے قابل نہیں تھی، اس کو اٹھایا ہوا ہے، لیکن روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں ہے، آ کر کہا اللہ کے رسول اب یہ روٹی کھا لیتی ہے۔ یہ ہے تقویٰ،
یہ اللہ کے خوف، یہ آخرت کا فکر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کون ہے جو اس بچے کی پرورش کرے، اس بچی کی پرورش کرے؟ ایک صحابی نے کہا مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اس عورت کو لے جاؤ اور میدان میں جا کر گڑھے کے اندر گاڑ دو، پتھروں کی بارش برساؤ، جو سزا ہے۔ نبی علیہ السلام خود بھی پہنچ گئے۔ حدیث میں آتا ہے ایک پتھر جب اس عورت کے سینے میں جا کے لگا اور سینے سے خون پھوٹا اور ایک صحابی کی قمیض پہ آ کے لگا۔ اس صحابی نے ایک جذباتی جملہ کہہ دیا۔ جذباتی جملہ کیوں کہا؟ بظاہر وہ عورت اچھی نہیں تھی، اس نے زنا کیا تھا۔ معاشرے کے اندر جب کوئی زنا کرے اور پکڑا جائے وہ اچھا آدمی نہیں ہوتا، اس لیے ایک صحابی نے ایک سخت جملہ کہہ دیا۔ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے وہ جملہ نبی علیہ السلام تک پہنچ گیا۔ آپ نے اس صحابی کو بلایا اور فرمایا تو نے اس عورت کو یہ کہا، یہ ایسی تھی ویسی تھی، ایسا کہا؟ تجھے پتہ نہیں؟ انہا تابت توبتن، یہ الفاظ بخاری کے ہیں۔ انہا تابت توبتن لو قسمت بین سبین من اہل المدینت لوسعت، اس عورت نے ایسی پکی سچی خالص توبہ کی ہے۔ اللہ، اتنی بڑی توبہ کی ہے، اگر اس اکیلی توبہ کرنے والی عورت کی توبہ کو 70 مدینے کے مجرموں گناہگاروں کے درمیان اس عورت کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے، 70 بخشے جائیں گے، توبہ کا باقی بھی حصہ باقی ہوگا۔ یہ ہے تقوی۔ صحیح بخاری کی حدیث آپ نے علماء سے سنی ہوگی کہ نبی علیہ السلام بیٹھے تھے، نماز کا وقت تھا، مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، ایک نوجوان آیا، آتے ہی اس نے کہا میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہا تھا اور راستے میں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ وہ ایک غلطی تھی جس کا بخاری شریف میں ذکر موجود ہے۔ میں آ رہا تھا راستے میں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، اب اس غلطی کی جو سزا ہے اقیم علیہ، اللہ کے رسول وہ سزا میرے اوپر نافذ کر۔ دیکھیے غلطی ہو گئی لیکن اللہ کا ڈر آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے مسلمان بھائیوں، مسلمان بہنوں، اگر کوئی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، فوراً معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، گر گرانا چاہیے تاکہ معاملات کلیئر ہو جائے، صاف ہو جائے۔ اس نے کہا مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اس کی جو سزا بنتی ہے دیں۔ نبی علیہ السلام تس سے مسنا ہوئے، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے توجہ بھی نہیں کی۔ اس کو کہتے ہیں ہمارے ہاں سنی انسنی کر، سنی انسنی کر۔ نماز جماعت کا وقت ہو گیا، نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے، آپ نے نماز پڑھائی۔ اچھا اس بندے کے دل میں پریشانی تھی، میرا کیا بنے گا اگر یہ میری غلطی قیامت کے دن مجھے جہنم میں لے گئی تو کیا بنے گا؟ پریشان ہے، پریشانی میں اس نے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد ٹائم کیا ہے جی؟ ٹائم ہے، ٹائم ہے نا، ابھی ٹائم ہے، ابھی تو حدیث پوری کرنی ہے۔ نماز جب نبی علیہ السلام نے پڑھائی، سلام پھیر کر آپ صحابہ کے سامنے رخ موڑ کے بیٹھتے ہیں، وہ بندہ پھر کھڑا ہو گیا، نوجوان۔ اللہ کے رسول میری غلطی کا کیا بنے گا؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا، میرا کیا بنے گا؟ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو الست قد صلیت معنا، یہ الفاظ سے بخاری کے، الست قد صلیت معنا،
کیا تو نے ہمارے ساتھ ابھی نماز نہیں پڑھی؟ قال نعم، اس نے کہا نماز تو پڑھنے. میں کہ ان اللہ قد غفر ذنبک، اس نماز سے پہلے جو تیرا گناہ تھا نا، اس نماز کی برکت سے اللہ نے معاف کر دیا. شیطان حملہ کرتا ہے، اس بندے سے غلطی ہو گئی، نادم ہے، شرمندہ ہے، مقتول کا بھائی اس کو باندھ رہا ہے جانور کی طرح، یہ بیٹھا کوئی غلطی ہوتی، بہانے نہیں بنائے، دلائل نہیں دیے، نہیں. نبی علیہ السلام نے جب اس سے پوچھ لیا، اس نے اقرار کر لیا کہ واقعی یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو اس کو آگے تھوڑا پیچھے کرسی چھوٹی ہے نا، کرسی کو تھوڑا سا بڑا ہونا چاہیے. چلو تو اب نبی علیہ السلام نے سنیں، اب نبی علیہ السلام نے مقتول کے بھائی سے پوچھا، جو قتل ہو گیا تھا نا جی، اس کے بھائی سے پوچھا، فرمایا کہ اتعفو عنہ، تو نے پوری بات سن لی ہے، اتعفو عنہ، تجھے اختیار ہے، کیا تو اس کو معاف کرتا ہے؟ قال اللہ، اس نے کہا میں معاف نہیں کرتا. اس کا خون، اس کی آنکھوں میں خون آ چکا تھا، وہ بھائی کی لاش دیکھ چکا تھا. قال اللہ، اس نے کہا میں اس کو معاف نہیں کرتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اتاخذ الدیۃ، عیسیٰ میرا بھرا، اتاخذ الدیۃ، اچھا تو دیت لینا پسند کرے گا؟ کیونکہ اگر آدمی قتل ہو جائے اس کی دیت میں 100 اونٹ آتے ہیں. کتنا؟ اگر 1 لاکھ کا 1 اونٹ ہو تو 1 کروڑ بنتا ہے. مسائل حل ہوتے ہیں. اتاخذ الدیہ، کیا تو دیت لے گا؟ قال اللہ، اس نے کہا نہیں میں دیت نہیں لوں گا. اتقتلہ، اس کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ قال نعم، اس نے کہا جی میں چاہتا ہوں جس طرح میرا بھائی خون بہ رہا ہے اس کا بھی خون بہے. جذباتی تھا مسلمان. نبی علیہ السلام نے اس کو حکم نہیں دیا تھا اس کو معاف کر، اختیار ہے، اختیار ہے. 3 آپشن ہیں، نبی علیہ السلام نے اس کے سامنے تینوں آپشن رکھے. اس نے تیسرے کو قبول کر لیا، میں چاہتا ہوں اس کو قتل کر دیا. نبی علیہ السلام چونکہ چاہتے تھے اس کو معاف کر دیا، اس لیے نبی علیہ السلام نے کسی جلاد کو نہیں بلایا کہ اس کو قتل کر دیں. فرمایا کہ جا، عدالت کا فیصلہ ہو گیا، تو اس کو لے جا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو لے جا، میری آنکھوں کی اوڑھن کر دے، اس کو لے جا، باندھا ہوا تو نے ویسے بھی ہے، اور جا اور کہیں جا کے اس کو قتل کر دے. وہ پریشان ہوا، اس لیے کہ فرد واحد کو قانون ہاتھ میں لینے کا اسلام حق نہیں دیتا. لیکن آج تو عدلیہ کا فیصلہ ہو گیا. عدلیہ آج کون ہے؟ محمد رسول اللہ. عدلیہ کا فیصلہ ہو گیا، بس میرے سامنے نہیں لے گئے. اچھا وہ اتنا غصے میں تھا، خون اس کا کھوڑ رہا تھا، اس نے غور نہیں کیا، نبی علیہ السلام کے جملے پر غور نہیں کیا. اس نے کہا ٹھیک ہے، عدالت نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا. اس کی رسی کو پکڑا اور گھسیٹتا ہوا لے گیا. اب بھی وہ بیچارہ جا رہا، حتیٰ کہ مدینہ سے باہر ہو گیا. پیچھے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو ایک بات بیان کی. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان عفان ہو یبو باسمہ، ان عفان ہو یبو باسمہ. اگر یہ شخص میرے کہنے پر، میرے مشورے پر غور کرتے ہوئے اس کو معاف کر دیتا تو یہ شخص، یہ بھی تو گناہگار ہے،
جب یہ پیدا ہوا اور آج اتنی اس کی عمر ہو گئی ہے، اس عمر میں اس نے بہت سارے گناہ کیے، دور جاہلیت میں بڑے بڑے گناہ کیے۔ اگر اس کو یہ معاف کر دیتا تو یوم پیدائش سے لے کر آج کے دن تک اس کے جتنے بھی گناہ تھے ان تمام گناہوں سے اللہ اس کو پاک کر دے۔ ایک نوجوان بچہ بیٹھا تھا، وہ فوراً یہ حدیث سن کے اٹھا، اس نے دوڑ لگایا، دوڑ مدینے سے باہر اسی راستے سے گیا۔ کیا دیکھا کہ وہ شخص اس مجرم کو ایک درخت کے ساتھ باندھ رہا، تاکہ درخت کے ساتھ باندھ دوں، پھر اس کے اوپر کلہاڑی چلاؤ، مجھے تلوار چلاؤ، کچھ بھی قدر کرو، اس کو باندھ رہا۔ یہ فوراً بھاگتے بھاگتے اس کے پاس پہنچ گیا اور کہا جب تم نبی علیہ السلام سے چلے گئے تھے نا تو نبی علیہ السلام نے تمہارے بارے ایک بات بیان کی۔ اس نے کہا وہ کیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان عفا عنہ یبوء باسمہ، اگر یہ شخص اس مجرم کو معاف کر دے، اس کے زندگی کے چھوٹے بڑے، صغیرہ کبیرہ، دانستہ غیر دانستہ، عمدن خطا، ظاہری گناہ، باطنی گناہ، چھپے گناہ، وہ گناہ جو اس کو یاد ہے، وہ گناہ جو اس کو یاد نہیں ہے، اگر یہ اس کو معاف کر دے تمام گناہوں سے بری و ذمہ ہو جائے۔ اچھا دیکھیں، غور کریں، تھا تو مسلمان نہ ہو، اللہ کے نبی سے محبت کرتا تھا، اللہ کے نبی کا احترام کرتا تھا، آج جو قتل کر رہا تھا اس میں وہ چاہتا تو وہی قتل کر دیتا، جس طرح ہمارے یہاں لڑائی ہوتی ہے، قتل ہو گیا اگلا خود قتل کر دیتا، لیکن نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اتنی گہرائی میں نہیں جا سکا تھا، اب وہ پھر دوبارہ اس کو درخت سے کھولتا ہے، کھولنے کے بعد اسی طرح باندھ کر نبی علیہ السلام کے پاس، اللہ کے نبی کے پاس آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی، یہ نوجوان بچہ کہہ رہا ہے آپ نے میرے بارے یہ بات بیان کی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں میں نے یہ کہا ہے۔ اس نے حدیث اللہ کے نبی سے سنتے ہی اس کی رسی کو کھولا اور کہا کہ جا یہ ہمارا دین ہے، اللہ کے نبی کی اتباع، میں اسی اتباع پر ابھی گفتگو کرتا اور یہ تمہید تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، آپ اپنے دلوں میں بہت ساری باتیں سوچتے ہوں گے، ایک بیمار آدمی بولنے لگتا ہے خاموش نہیں ہوتا، وقت کافی ہو گیا ہے، موسم کیسا ہے، لہذا یہ تمہید ہی ہے، انشاءاللہ کبھی اللہ نے موقع دیا تو درس کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، یا اہل علم مزید اس پر حجیت حدیث پر جو باتیں آپ سنتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا احترام، آپ کا فرمان کا احترام، آپ کی اتباع کا جذبہ اس شخص میں کیسا تھا، اس نے اپنے تمام جذبات پر پانی پھیر دیا، اللہ کے نبی کے حکم پر اتباع کرتے ہوئے اس شخص کو چھوڑ دیا۔ اللہ ہمیں بھی اسی طرح کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ